والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی محبت ذوق شوق کے ساتھ با آواز بلند عقیدت اور محبت کا بطور نذرانہ درود پاک کی تلاوت فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی روز محمد، اللہم صلی علی جسد محمد، اللہم صلی علی ابناء محمد، اللہم صلی علی بنات محمد، اللہم صلی علی اہل بیت محمد، اللہم صلی علی اصحاب محمد۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا ہی ہو نام مصطفیٰ لے کر، نصیب کیسا ہی ہو نام مصطفیٰ لے کر، رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اور پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ ہمیں قرآن کریم کیسے پڑھنا چاہیے؟ سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، سر سجدے میں رکھ کر حسین نے، نام آپ بھی لیتے ہیں، بہت سارے لوگ لیتے ہیں، سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ انتہائی ذی وقار حضرات مشائخ اعظام، مختلف مذہبی جماعتوں کے ذمہ داران حضرات علماء اکرام، عمائدین علاقہ، پردے میں سماعت فرمانے والی باپردہ عزت ماؤں بہنوں، اور میرے دل کی گہرائیوں میں بسنے والے عزیز طلبہ ساتھیوں، آج آپ کے اس علاقہ کی، ضلع بھر کی، بلکہ ملک بھر کی معروف ملی تحریک ادارہ، جو ابھی سے اپنے پروان اور عروج کی جانب گامزن ہے، وقت آنے پر انشاءاللہ العزیز دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم کراچی، بنوری ٹون، خیر المدارس، حقانیہ کا کردار ادا کرنے والا یہ ادارہ، جس میں آپ اور میں ایک فکر کے تحت یہاں جمع ہے، جامعۃ الحسنین، اس کی سالانہ تقریب میں آپ اور میں شریک ہیں۔ میں مشکور و ممنون ہوں برادر مکرم حضرت اقدس مولانا بھائی خبیب الرحمان صاحب دامت فیوزہم، ان کی پرخلوص دعوت پر اور نمونہ اسلاف، یادگار اسلاف، بانی جامع احاطہ، اور اس علاقے میں اور ملک بھر میں جو شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، حضرت اقدس مولانا ضیاء الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے حکم پر آپ حضرات سے ملاقات، لب کشائی کا موقع مل رہا ہے۔ سب سے پہلے اس خوبصورت تقریب کے انعقاد پر میں جامعہ کو، جامعہ کی انتظامیہ کو، متعلقین متوسلین کو، مولانا حسین علی صاحب کو، حضرت مولانا مفتی متی اللہ صاحب و دیگر جو ان کی اتنی ٹیم جو کئی دنوں سے ورک کر رہی ہے،
یقیناً یہ آپ کو ایک پروگرام بڑا خوبصورت نظر تو آ رہا ہے، لیکن اس کے بیک اپ پر کتنی محنت ہوتی ہے، کتنی کوشش ہوتی ہے. وہ محنت، وہ کوشش، وہ کاوش، وہ جد و جہد کرنے والے لوگ یقیناً اسٹیج پر نہیں ہوتے جو خراج عقیدت کے مستحق ہوتے ہیں، داد تحسین کے مستحق ہوتے ہیں. ان کے لیے سلامتی کی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ میں انتہائی اختصار کے ساتھ، چونکہ مجمع مخلوط ہے اور مخلوط مجمع میں میری عادت ہے کہ میں موقع کی مناسبت سے گفتگو کرتا ہوں، چند باتیں ضروری آپ حضرات کے گوش و گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کا گفتگو کرنے کے لیے سہارا لیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، دین میں آنا ہے تو پورے پورے آؤ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اب آپ کی بھی مجھے آنی چاہیے تھوڑی تھوڑی، ٹھیک ہے؟ وہ ایسا نہ ہونا کہ وہ ایک مولانا صاحب تھے، وہ مسجد میں تقریر کرتے تھے تو وہ آنکھیں بند کر کے تو تقریر کیا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنی تقریر شروع کی تو سامنے مسجد بھری ہوئی تھی. جب سارے لوگ چلے گئے، انہوں نے آنکھیں کھولی تو ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یار یہ سارے لوگ چلے گئے، بابا جی تو بڑا اچھا آدمی ہے. انہوں نے کہا مولوی صاحب اچھا میں بھی کوئی نہیں ہوں، میں نے مسجد بند کرنی ہے، آپ تقریر بند کریں. تو آپ بھی تھوڑا آنکھیں کھول کے بیٹھے، میں بھی تھوڑا سا کچھ کہنے کے لیے مجھے بھی موقع مل جائے گا کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. آواز سمجھ آ رہی ہے میری؟ ماشاءاللہ. تھوڑا بولیے گا. دیکھیے، بنیادی طور پر آج سب سے بڑا نقصان اس امت میں دین کو یہ ہوا کہ ہم نے کسی محسوس چیز کو، محسوس عبادت کو دین کا حصہ سمجھا، اور بقیہ دین کے بہت سارے شعبہ جات کو ہم نے کینسل کر دیا. اگر میں صاف اور آسان الفاظ میں یوں کہوں کہ ہر بندے نے اپنی پسند کی لائن دین کی چن لی، دوسری لائن کا رد کر دیا، تو یہ بات بالکل وجہ ہوگی. ہم میں سے کسی نے 5 نمازیں پڑھنے شروع کی، وہ سمجھتا ہے کلی دین یہ ہے. کسی نے سال کے روزے رکھے، وہ سمجھتا ہے کلی دین یہ ہے. کسی نے سال بعد قربانی کا بڑا جانور ذبح کر کے دیا، وہ سمجھتا ہے کلی دین یہ ہے. اور کسی بندے نے زندگی میں ایک آدھ مرتبہ حج کیا، وہ سمجھتا ہے کلی دین یہ ہے. اگر ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، اور یقینی طور پر ہماری اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ دین ہے، دوسرے کے کام کو دین نہ سمجھنا، دوسرے کے کام کو اپنا نہ سمجھنا، یہ اس دور کا سب سے بڑا ظلم اور زیادتی بذات خود مسلمان دین کے ساتھ کر رہے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دین 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. کتنی چیزوں کے؟ کتنی؟ 5 چیزیں آپ بولیں گے. نمبر 1 عقائد. نمبر 2 عبادات. نمبر 3 معاملات. نمبر 4 معاشرت. نمبر 5 اخلاق. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. مجھے آپ بنیادی طور پر بتائیے کہ کیا یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے خلاصہ نہیں بلکہ نام عرض کیا ہے، کیا یہ ہمیں خلاصہ اور نام بھی یاد ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج دنیا کے ہر معاملے میں ہماری ترقی ہے. جو گاڑی آج ہمارے پاس موجود ہے، 20 سال پہلے نہیں تھی. جو گھر میرے پاس آج ہے، 50 سال پہلے نہیں تھا. جتنا بینک بیلنس میرے پاس آج ہے، 50 سال پہلے نہیں تھا. دنیا کے ہر کام میں ترقی ہوئی، دین کے کام میں ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ ہم آج سے پہلے بھی ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، آج بھی کتنا پڑھتے ہیں؟ 2. 4 کیوں نہیں ہوئے؟ 6 کیوں نہیں ہوئے؟ پتہ یہ چلا کہ ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں. ہمیں آج بظاہر اپنے آپ کو اوپر سے بدلنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اندر سے بدلنے کی ضرورت ہے. کہاں سے بدلنے کی ضرورت ہے؟ تبدیلی کا نام آپ سب نے سنا ہوا ہے. وہ تبدیلی نہیں جس کا نام آپ نے سنا ہے.
وہ تبدیلی جو مقصود رسالت رہی، وہ تبدیلی جو مقصود قرآن رہی، وہ تبدیلی جو رسول اللہ نے صحابہ میں لائی، وہ تبدیلی یہ تھی کہ اپنے آپ کو اندر سے بدلا جائے۔ کہاں سے بدلا جائے؟ زور سے بولیے، کہاں سے بدلا جائے؟ اپنے آپ کو اندر سے بدلا جائے۔ اب اندر سے کیسے بدلا جائے گا؟ میں ایک موٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا، جن کو دیا ہے وہ بولے، سب کو دیا ہے۔ کتنے لوگ روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت کرتے ہیں؟ یہ حدیث تو آپ نے ہر سال میں ایک آدھ مرتبہ اپنے اپنے علماء سے سنی ہوگی نا۔ دیکھیے حضرات، میں بہت ساری باتیں ایسی جانتا ہوں کہ میں کرتا جاؤں گا، آپ سبحان اللہ کہتے جائیں گے، ماشاء اللہ کہتے جائیں گے، لیکن میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ آپ اتنی توجہ سے، حضرت نے اتنا خوبصورت پروگرام سجا کر آپ کو جمع کیا اور میں آپ کا سبحان اللہ میں آپ کا وقت ضائع کر دوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت بھی قیمتی بن جائے، یہ پروگرام بھی قیمتی بنے اور ہم بھی قیمتی بن جائے، میرا آنا قبول ہو جائے، آپ کا آنا قبول ہو جائے، ان حضرات کا پروگرام رکھنا قبول ہو جائے۔ میں ان تمام باتوں سے ہٹ کر تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے مفتی یا مولوی سمجھنے کے بجائے آپ ڈاکٹر سمجھیے، کیونکہ ڈاکٹر جب ٹیکہ لگاتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے مگر اس کے پیچھے صحت مقصود ہوتی ہے۔ مجھے آپ بتائیے، یہ حدیث تو آپ نے سب سے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول نہ ہو، یہ معمول کسے کہتے ہیں؟ روٹین کو کہتے ہیں۔ روزانہ کو روٹین میٹر نہ ہو، روزانہ تلاوت نہ ہو۔ کیا اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ اس انسان کا دل، اس انسان کا قلب، اس انسان کا اندر یہ اجڑا ہوا ہوگا؟ کیا ہم نے یہ آج تک نہیں سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ معمول روٹین کے مطابق تلاوت نہیں ہوگی وہ گھر بے دینی سے نہیں بچ سکتا؟ اب جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی تو وہاں کیا آئے گا؟ رحمت آئے گی؟ بولیے، برکت آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ پھر قرآن کریم آج ہم نے صرف مدارس کے سپرد کر دیا۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہم نے شعبہ جات تقسیم کر دیے کہ جناب قرآن تو صرف ان علماء، قراء اور مدارس کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو کہنا ہے انہوں نے جناب مدرسے میں دعا کر دینی ہے، مردہ بخشا جائے گا، ان حضرات نے دعا کر دینی ہے، ہمارا کام ہو جائے گا۔ ان کی ذمہ داری ہے قرآن پاک پڑھنا۔ جتنی ذمہ داری ان کی ہے اتنی ذمہ داری آپ کی بھی ہے۔ کیا یہ قرآن کریم صرف اس لیے آیا تھا کہ اسے بند کر کے رکھ دیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزات حضور کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ آج اس پانی کا ذکر کرتے ہیں جو حضور کی انگلیوں سے نکلا، اس کنویں کا ذکر کرتے ہیں جس میں حضور نے لابِ دہن ڈالا، وہ کنواں سارا میٹھا ہو گیا۔ مگر ایک معجزہ جو اس کائنات میں حضور کا اعزاز بھی ہے، حضور کا اعجاز بھی ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ وہ آپ کے پاس بھی موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے۔ ہم اسے کتنا اس کی قدر دانی کی، کتنا وہ ہمیں پڑھنا آتا۔ بھائی ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنے لوگ ہیں اس مجمع کے اندر آج سوائے ان بچوں کے، ان علماء اکرام کے، ان قراء حضرات کے، جو کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ ہمیں صحیح قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ اور میں اگلی بات کہوں تو شاید آپ ناراض ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کے بارے میں خود قرآن میں ہے کیسے ترتیل کے ساتھ پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا۔ کتنے لوگ اسے، اب یہ نہیں کہا گیا آپ روزانہ پارہ پڑھیں، منزل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے، تھوڑا پڑھیں، رکوع پڑھیں، لیکن سمجھ کر پڑھیں، فہم کے ساتھ پڑھیں، صحیح ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو قرآن کریم صحیح پڑھنا آتا ہے؟ کتنے لوگ؟ اور یہ تو آپ سارے حضرات جانتے ہیں، یہ تجوید کے قراء اور علماء اکرام آپ کو بتائیں گے، میرے جانے کے بعد بھی بتائیں گے کہ کوئی بھی زبان ہو، وہ پنجابی ہو، وہ ہندکو ہو، وہ پشتو ہو، وہ فارسی ہو، وہ انگلش ہو، وہ اسی طرح عربی ہو، اگر اس کو لفظی غلطی کی جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ معنی کیا ہو جاتا ہے؟ اور ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا، ہر زبان میں صرف معنی بدلے گا، مگر جب قرآن میں تبدیلی کریں گے تو صرف معنی نہیں بدلے گا، ایمان بھی جائے گا۔ آپ قرآن کریم میں غلطی کریں گے تو صرف معنی نہیں بدلے گا، ایمان بھی جائے گا۔
ہمارے بچے انگلش اسکول میں پڑھتے ہیں، کتنا ایک اہتمام ہوتا ہے انگلش ٹھیک بولنے کا. میرے ایک دوست ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ اپنے بچے کو 70,000 روپے دے کر ٹیوشن پڑھواتے ہیں. کتنے ہزار؟ میں نے کہا اتنے پیسے ایک ٹیوشن پڑھانے کے؟ کہتے ہیں کہ یو کے اس لب و لہجے میں انگلش سکھاتے ہیں. مجھے بات سمجھ آ گئی. میں نے کہا ترجیحات بدل گئی، دل کے زاویے بدل گئے. یو کے کا لب و لہجہ سمجھنے کے لیے 70,000 روپے ٹیوشن دے کر وہاں کا لہجہ سکھایا جا رہا ہے. کبھی یہ بھی غور کیا کہ جس کتاب کو اللہ نے آسمان سے بھیجا، رسول اللہ نے لایا، جبرائیل لے کر آئے، حضور کے قلب اطہر پر نزل علی محمد اترا، صحابہ کے ذریعے وہ ہم تک پہنچا. کبھی اس کو وہ کتاب کہ قرآن کریم قیامت میں بھی اس قرآن کریم کا ہم نے حساب دینا ہوگا، اور اسی قرآن میں وقال الرسول، اگر تم نے قرآن ٹھیک نہیں پڑھا، ٹھیک نہیں سمجھا، اس پہ ٹھیک عمل نہیں کیا، تو تمہاری شکایت کرنے والے وہ ہستی ہوگی جن کی تم شفاعت کی امید رکھتے ہو. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. شکایت لگانے والے کون ہیں؟ رسول اللہ ہے. شکایت جن سے کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. وہ شکایت سنی نہیں جائے گی. کتنے لوگ ایسے ہیں ان کو ٹھیک قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، جب قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آیا تو اس قرآن پہ عمل کہاں سے آئے گا؟ اور یاد رکھیے اس قوم میں استاد محترم ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس مسجد میں درس قرآن نہ ہو وہ مسجد اہل حق کی نہیں رہ سکتی. تلخ باتیں ہیں، ذرا ناراض نہ ہوئیے گا. جس مسجد میں درس قرآن نہ ہو وہ مسجد اہل حق کی. تو مجھے اس بات نے یوں بھی سمجھایا کہ جس گھر میں جس زبان پہ قرآن پاک کی روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت نہ ہو، اس دل کے اندر کبھی محمد مصطفیٰ کا دین نہیں آ سکتا. کتنی عجیب بات ہے. اب اسے پڑھنے کا حکم ہے، کتنا پڑھتے ہیں؟ ہونٹوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں نا قرآن پاک کو، چومتے ہیں نا. تو جن ہونٹوں سے چومتے ہیں ان ہونٹوں کو ہلا لیں، تھوڑا سا پڑھ لیں. فی صدور الذین، قرآن پاک کو سینے سے لگانے کا حکم بعد میں ہے. لگانا چاہیے، عقیدت ہے، محبت ہے، پیار ہے، رسپیکٹ ہے، عزت ہے، پروٹوکول ہے، مگر اس سینے کے اندر جگہ دینے کی ضرورت ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ہمارے سابقہ زمانوں کے اندر جو مرد تو مرد تھے، خواتین بھی کیسا قرآن کریم پڑھتی تھی. وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ حج کا سفر کر کے واپس جا رہے تھے تو رستے میں ایک بوڑھی عورت ملی. اس بوڑھی عورت سے سینکڑوں سوالات حضرت عبداللہ بن مبارک نے کیے. اس نے ہر سوال کا جواب قرآن پاک سے دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بچوں کے نام نشانیاں تک بھی جب اس قافلے کے قریب لے جا کے چھوڑا، پوچھا اچھا بڑھیا تو کوئی بات اپنی مادری زبان میں نہیں کرتی، ہر بات کا جواب قرآن سے دیتی ہے، تو اب یہ بتا تیرے بچوں کی نشانیاں کیا ہے؟ کہتی ہے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، وہ ستاروں کے ذریعے رستہ معلوم کرتے ہیں. حضرت ابراہیم بڑے پریشان ہوئے کہ تو اپنے بچوں کی نشانیاں بھی قرآن پاک سے بتا رہی ہے. حضرت فرماتے میں سمجھ گیا کہ اس کے بچے اس قافلے کے امیر ہیں. پھر کہا اچھا بڑھیا تو مجھے یہ بتا کہ تیرے بچوں کے نام کیا ہے؟ وہ اپنے بچوں کے نام کہاں سے بتا رہی ہے؟ قرآن پاک سے. ہمارے ہاں تو جو روزانہ کی بنیاد پہ نماز پڑھتے ہیں اس نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا، اس نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. کیا فرمایا؟ کہتی ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ. اپنے بچوں کے نام تک جب بچے سامنے آ گئے تو اپنے بچوں کو کہتی ہے فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، پیسے لے کر جاؤ، یہ کھانا لے کر آؤ شہر سے. اب وہ کھانا آ گیا تو حضرت کو کہتی ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اس کھانے کو کھاؤ، یہ ان اعمال کا نتیجہ ہے جو تم نے پچھلے سفر میں ہمارے ساتھ کیا. حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا بہت سارے سوالات ہیں، میں نے اس لیے چھوڑ دیے کہ وقت نہیں ہے. میں نے ان کے بیٹوں سے کہا کہ میرا یہ کھانا حرام ہے اس وقت تک جب تم اس عورت کی، اپنی بوڑھی ماں کی حقیقت مجھ پر واضح نہ کرو. تو بڑے بیٹے نے کہا حضرت ہماری ماں نے
40 سال پہلے قسم کھا کر اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی تھی کہ میں جب تک دنیا میں جیوں گی قرآن کے علاوہ کوئی جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالوں گی. سبحان اللہ کہہ. اس زمانے میں آپ حضرت اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں مولانا مرشد عالم بنگالی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال جملہ لکھا. فرمایا آپ سردیوں کی رات میں کھڑی ہوتی اپنے شوہر حضرت علی کے حقوق ادا کرنے کے بعد، حسن و حسین کو سلانے کے بعد سورہ آل عمران ختم، سورہ بقرہ پڑھتے 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 یہاں تک کہ سورہ انفال کی اس آیت پر پہنچی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو مسجد نبوی سے اذان کی آواز آئی. کس کی آواز آئی؟ اذان کی. تو فوراً 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیا. اللہ کے نبی کی بیٹی نے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اللہ سے شکوہ کیا کرتی ہیں؟ کہتی ہیں کریم رب تیری سردیوں کی رات بھی اتنی چھوٹی ہو گئی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ کی 2 رکعت میں مکمل نہیں ہوتی. دوستو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ایک جملہ پوچھوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آخر ہم کب غیرت کھائیں گے؟ آخر ہمیں شرم کب آئے گی؟ میں کہ آپ کو رہوں، سنا اپنے آپ کو رہوں، مخاطب آپ سے ہوں، یہ باتیں میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں. آخر وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اپنا گریبان پکڑیں گے؟ اگر آج یہاں یہ دینی مدارس نہ ہو، کراچی سے لے کر گلگت تک ان کا پھیلاؤ نہ ہو، تو ذرا سوچئے صرف 2 سال کے اندر آپ کو اور میرا کیا حال ہو. اگر یہ بچوں کو نہ پڑھایا جائے، آپ کو اور میرا رخ کیا ہوگا؟ کہ ہمیں تو آج 50 سال میں، 60 سال میں، 70 سالوں میں نماز کا ترجمہ بھی نہیں آیا. تو کون کون نیت کرتا ہے جی جس عمر میں ہیں آپ، 60 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، 100 سال کے ہیں، کون کون قرآن پاک ٹھیک کرے گا؟ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیں ماشاءاللہ. شرمانے کی ضرورت نہیں. طالب علم کی نیت کر لیں، حساب و کتاب ہی ختم، اللہ حساب ہی نہیں لیں گے. نیت کرتے ہیں سارے؟ آخری 1-2 باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آج معاشرے میں چونکہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، تو جتنا آج ہمارا معاشرہ گندا ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. میں آپ پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، روپیہ بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، کاریں بھی ہیں، نوکریاں بھی ہیں، جاب بھی ہیں، عزت بھی ہے، پروٹوکول بھی ہے، کیا سکون بھی ہے؟ بولیے سکون ہے؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آنکھیں نم ہوتی ہیں؟ وجہ پوچھئے نا. اگر آپ یہ حدیث یاد کر کے چلے جائیں تو حضرت مولانا ضیاء الرحمان صاحب کے یہ پیسے پورے ہو جائیں گے اس پورا پروگرام کروانے کے. حضرت ظاہر لمبے قد کے صحابی ہیں، کالا رنگ ہے، پھٹی پرانی قمیض کے ساتھ حضور کے سامنے سے گزرتے ہیں، وضو کیا ہوا ہے، داڑھی سے پانی گر رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، حضور حضرت ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. ظاہر حضور کو دیکھتے ہوئے سوال کرتے ہیں. فرمایا ظاہر کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ فرمایا جی یا رسول اللہ ایک سوال ہے. فرمایا کیا سوال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں کوئی ایسا عمل چاہتا ہوں کہ زندگی میں سکون بھی ہو اور ہر دعا بھی قبول ہو جائے. آپ میں سے کون کون چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ. اب بڑی توجہ سے سنیے گا، صرف کانوں سے مت سنیے گا. آپ کا جسم کا رواں میرے ان جملوں کو آپ کے دل تک لے جائے تو میری زندگی کے پیسے پورے ہو جائیں گے. فرمایا ظاہر ایک کام تم کر لو، یہ دونوں کام اللہ تمہیں دے دے گا. یا رسول اللہ وہ کون سا کام؟ فرمایا اپنی تنہائیاں پاک کر لو، تمہاری زندگی میں سکون بھی آ جائے گا، دعائیں بھی قبول ہوں گی. کیا پاک کر لو؟ بولیے کیا پاک کر لو؟ تنہائیاں. آج بتائیے کس کی تنہائیاں پاک ہیں؟ کس کی تنہائیاں پاک ہیں؟ ہماری تنہائیوں میں آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا نہیں ہو رہا؟ بادشاہ کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ ان صحابہ کو دیکھ کر بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، ہم یہ تو بتاتے ہیں کہ صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے، ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ حضور صحابہ سے محبت کرتے تھے. حضور بھی صحابہ سے محبت کرتے تھے. فرمایا آپ کو ان کی کون سی ادائیں اچھی لگتی ہیں؟
حضور نے فرمایا مجھے ان کی 3 ادائیں اچھی لگتی ہیں. کتنی ادائیں؟ فرمایا ان کا گہرا علم مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. دوسری بات فرمایا ان کی بے تکلفی مجھے اچھی لگتی ہے. سبحان اللہ کہہ دیں. تیسری بات فرمایا ان کی تنہائی کی پاکیزگی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. صحابہ میں اور امت میں یہی تو فرق ہے. وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وہ تنہا ہوتے اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے اللہ سے ڈرتے. ہم تنہا ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں جی؟ کنڈی لگی ہوئی ہے, کمرہ بند ہے, کمبل منہ پہ ہے, لائٹ بند ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا. میرے ملک کا سرمایہ میری امت کا بیٹا, میری امت کا بچہ کیا دیکھ رہے کس کو نہیں پتا؟ سب کو پتا. یہ وجود ان کپڑوں میں چھپا ہوا ہے. یہ موبائل کو پاسورڈ لگا ہوا ہے, ہر ایک کے پاس موبائل ہے, پن کوڈ لگا ہوا ہے, پاسورڈ لگا ہوا ہے نا. کیوں لگا ہوا ہے؟ کہ اس کا ڈیٹا میری پرسنالٹی سے میچ نہیں کرتا. ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بھول جائیے اگر آپ کی تنہائیاں پاک نہ ہو اور اللہ آپ کے اپنے دربار میں آپ کے آنسو نکالے. بھول جائیے آپ کی تنہائیاں پاک نہ ہو, آپ کی دعائیں قبول ہوں. بھول جائیے ایک گاڑی ہے 2 لے لیں, ایک بنگلہ 10 لے لیں, کسی ٹاؤن میں رہتے ہیں بیریا میں چلے جائیں, آپ یہاں رہتے ہیں مکہ مدینہ چلے جائیں. تنہائیاں پاک نہیں ہے, نہ سکون آئے گا, نہ دین آئے گا, نہ دعائیں قبول ہوں. تو کون کون نیت کرتا ہے تنہائیاں پاک کرنے کی؟ ماشاءاللہ انشاءاللہ صاحب. یہ مجمع آج کی یہ بات کافی ہے. میرے بعد میں علماء گفتگو کریں گے, قاضی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں, کریں گے انشاءاللہ. تو میری زندگی کی یہ گفتگو انشاءاللہ یہیں ادار ہے. دوبارہ کبھی موقع ملا تو یہیں سے آگے شروع کریں گے. تو میں آخری جملہ یہ کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. قرآن پڑھیے صحابہ کی طرح. کس کی طرح؟ بولے 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 کس کی طرح؟ قرآن پڑھیں مگر صحابہ اور اہل بیت کی طرح. صحابہ اور اہل بیت نے قرآن کیسے پڑھا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا, میری کیا ڈیوٹی ہے؟ فرمایا جتنا قرآن اترا ہے سارا دن اسے تم پڑھو, میں بھی پڑھتا ہوں. یہ میری بھی ڈیوٹی ہے, تمہاری بھی ڈیوٹی ہے. شام کو 6 بندوں کو لے کر عشرہ مبشرہ کو لے کر آ گئے. یا ابو بکر کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی قرآن پاک پڑھنے کی, میں نے قرآن پڑھا, انہوں نے سنا, ان کو بتایا, یہ بھی آپ کے پاس آ گئے, یہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں, کلمہ پڑھائیے. حضرت عمر نے قرآن کیسے پڑھا؟ بہن سے قرآن سن کر ایمان لائے, مصلی رسول پہ قرآن پڑھتے ہوئے جان دے دی. حضرت عثمان غنی نے قرآن پڑھا, کیسے پڑھا؟ قرآن سن کر ایمان قبول کیا, زندگی گزاری تو قاری قرآن بن کر, حکومت کی تو ناشر قرآن بن کر, شہید ہوئے تو شہید قرآن بن کر. حضرت علی قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ صبح گھر سے نکلتے الحمد سے شروع کرتے, شام کو واپس آتے دروازے پہ کھڑے ہو کر من الجنت والناس کہتے, بعد میں دروازے پہ دستک دیتے. اور حضرت حسین کسی نے میدان کربلا میں دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں, سامنے ہر طرف اہل بیت اطہار کی لاشیں ہیں, پورا کنبہ میرے رسول کی آل اولاد ظالموں نے بلا کر شہید کر دی, ہر طرف لاشیں ہیں. تو حضرت حسین کو کسی نے غور سے دیکھا تو آپ کراہتی ہوئی آواز میں قرآن پڑھ رہے. سبحان اللہ کہتے ہیں, حضرت حسین کے نام پہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں. جی وہ ہمارے, یہ الگ بات ہے کہ آپ نے کسی کی پراپرٹی مان لی ہے. حسین بھی ہمارے, صحابہ بھی ہمارے, اہل بیت بھی, صحابہ بھی, جی ہمارے ہیں, اور سچی مچی ہمارے ہیں. کوئی کہے ہمارے ہیں کوئی بات نہیں, انہوں نے دیکھ لیا ان کے کتنے ہمارے کتنے. صحابہ بھی ہمارے, اہل بیت بھی ہمارے. تو کراہتی ہوئی آواز میں جب حسین ابن علی خون رسول نواسہ رسول قرآن پڑھنے لگے تو کسی نے سوال کیا, حسین آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس حال میں بھی؟ کیا آپ کے ہر طرف بچے, بھائی, حضرت حسن کی اولاد, مسلم بن عقیل کی بچے سارے شہید ہیں اور آپ سجدے میں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت حسین نے ایک جرنیل, تھکے ہوئے جرنیل کی طرح سجدے سے سر اٹھایا اور جو جواب دیا وہ کمال ہے. وہ جواب میں حضرت حسین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں مجھے کیا ہوا, میرے نانا مصطفیٰ نے طائف کی وادی میں قرآن پڑھا, زور سے. میری نانی خدیجہ الکبریٰ نے میرے نانا کی مرہم پٹی کرتے ہوئے قرآن پڑھا.
میرے بابا علی نے خیبر میں قرآن پڑھا ہے، میری اماں فاطمہ الزہرا نے چکی پیس کے قرآن پڑھا ہے، اور میرے بھائی حسن نے زہر کے خنجر کھا کے قرآن پڑھا ہے۔ آج مجھے حسین کو کیا ہوا کہ میں اللہ کا قرآن چھوڑ دوں؟ تو کیا فرمایا؟ کسی شاعر نے اس کی منظر کشی کی، فرمایا پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی، پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔